اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قال جعفر ابن محمد علیہ آلاف التحیت والثناء یخرج ولد من ابن موسیٰ اسمہ اسم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف التحیت والثناء الی ارض الطوس وہم بخراسان یقتل فیہا بالسم فیدفن فیہا غریبا من زاراہ عارفا بحقہ اعطاہ اللہ تعالی اجر من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ عزیزان محترم، حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیت والثناء کی زیارت کی فضیلت سے متعلق ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے، اور اس سفر زیارت میں زائرین کو درپیش مشکلات وہ بھی ہم آپ کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، اور ان مشکلات کے حل کے لیے قائد ملت جعفریہ حضرت آیت اللہ علامہ سید ساجد علی نقوی نے جو دفاتر دائر کر رکھے ہیں وہ اپنا کیا کردار ادا کر رہے ہیں، یہ ہمارا موضوع گفتگو ہے۔ جس حدیث کو سرنامہ کلام قرار دیا حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف التحیت والثناء کا نورانی کلام ہے، جسے بحار الانوار جلد نمبر 49 صفحہ نمبر 286 کے اندر درج کیا گیا ہے۔ امام صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ میرے فرزند اور میرے بیٹے موسیٰ کا بیٹا جس کا نام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف التحیت والثناء کے نام مبارک پر رکھا گیا ہے، یعنی وہ بیٹا امیر المؤمنین کے ہم نام ہوگا۔ ان قریب میرے بیٹے موسیٰ کا بیٹا علی سرزمین طوس کے جو سرزمین خراسان کے اندر موجود ہے، اس سرزمین کی جانب سفر کرے گا اور پھر وہاں زہر جفا کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا، اور عالم غربت میں اسے وہاں پر دفن کر دیا جائے گا۔ یہاں سے امام صادق آل محمد اس مظلوم امام کی زیارت سے متعلق فرما رہے ہیں کہ جو کوئی بھی اس کے حق کی معرفت کے ساتھ اس کی زیارت کرے۔ حق کی معرفت کیا ہے؟ یعنی اسے امام واجب الطاعہ سمجھتے ہوئے اس کی زیارت کرے۔ تو جو شخص اس حالت میں کہ اسے اپنا امام مانتے ہوئے اس کی زیارت کرے گا، اس کی اطاعت کو اپنے اوپر فرض سمجھتے ہوئے اس کی زیارت کرے گا، تو خداوند متعال اسے فتح مکہ سے پہلے انفاق فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ میں قتال کا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ ہے حضرت امام رضا علیہ آلاف التحیت والثناء کی زیارت کی فضیلت سے متعلق روایت۔ آج جو واقعہ میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں وہ حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیت والثناء کا اپنے زائرین کی مدد کے لیے پہنچنا اور اپنے زائرین کی مدد کرنا۔ ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ محدث نوری رضوان اللہ علیہ سے کتاب دار السلام کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 267 کے اندر یہ واقعہ نقل ہوا ہے۔ زمانہ قدیم کا ایک واقعہ ہے کہ حرم مطہر رضوی کا ایک خادم ہے کہ جو حرم مطہر امام رضا میں اپنی کشیک یعنی رات کی ڈیوٹی کے دوران دارالحفاظ میں آرام کر رہا ہوتا ہے۔ یہ خادم کہتا ہے کہ میں حرم مطہر میں آرام کر رہا تھا دارالحفاظ میں، اور یہ زمانہ قدیم ہے، اس دور میں حرم مطہر کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے تھے۔ یہ شخص کہتا ہے، یہ خادم کہتا ہے کہ میں آرام کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ دروازہ کھلا ہے اور حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیت والثناء اپنی زری سے تشریف لائے ہیں اس خادم کی طرف،
اور آ کر اس خادم کو مخاطب قرار دے کر امام رضا کہتے ہیں کہ اٹھو اور جاؤ مشعل جلانے والے خادم سے کہو کہ حرم کے مینار کے اوپر جا کر خادم مشعل کو روشن کر دیں، چونکہ ابھی بحرین سے کچھ زائرین میری زیارت کے لیے مشہد آ رہے تھے، اور مشہد سے باہر ترک کے مقام پر جو مشہد الرضا سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور اگر آپ مشہد سے قبرستان امام رضا یعنی بہشت رضا کی طرف جائیں تو یہ ترک راستے میں آتا ہے۔ تو امام فرما رہے ہیں کہ میرے کچھ زائرین ترک کے مقام پر شدید برف باری میں پھنس چکے ہیں، جاؤ حرم کے منار کے اوپر مشعل جلاؤ تاکہ انہیں راستہ ملے جو بھٹک چکے ہیں۔ اور پھر امام مزید فرماتے ہیں کہ جاؤ حرم کے متولی مرزا شاہ نقی کو جا کر بیدار کرو اور اسے بھی کہو کہ مشعلیں جلائے اور کچھ خدام کے ساتھ جا کر ان زائرین کو نجات دے۔ یہ خادم کہتا ہے کہ میں نہایت ہی اضطراب میں اور نہایت ہی پریشانی کے عالم میں اپنی نیند سے بیدار ہوتا ہوں اور اٹھ کے فوراً جاتا ہوں، وہ خادم جو کشیک کا مسئول ہے اسے جا کر بیدار کرتا ہوں اور اسے اطلاع دیتا ہوں کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ وہ بھی نہایت تعجب کے ساتھ اپنی نیند سے بیدار ہوتا ہے اور مشعل جلانے والے خادم کو بیدار کرتا ہے کہ جاؤ جا کر فوراً حرم کے منار کے اوپر جا کر مشعل کو روشن کر دو۔ لہٰذا وہ مشعل جلانے والا خادم ایک طرف اٹھتا ہے اور جا کر مشعل جلاتا ہے، تو یہ دونوں خادم یعنی کشک کا جو مسئول ہے وہ اور یہ خادم جس نے خواب دیکھا ہوتا ہے، یہ دونوں بھاگے ہوئے مرزا تقی نقی شاہ کے پاس جو حرم کے متولی تھے اس دور میں، ان کے گھر جاتے ہیں اور جا کر دق الباب کرنے کے بعد انہیں بیدار کرنے کے بعد تمام ماجرا ان کی خدمت میں نقل کرتے ہیں۔ وہ تمام خدام جو مشعلیں روشن کرتے تھے انہیں حکم دیتے ہیں کہ مشعلیں جلائی جائیں، فوراً ایک گروہ کے ساتھ ترک کی جانب حرکت کی جائے اور سفر کیا جائے۔ یہ خدام کا ایک گروہ ترک کی جانب سفر کرتا ہے اور جیسے ہی ترک پہنچتا ہے تو وہاں زائرین کے ایک گروہ کو دیکھتا ہے جو پہلے سے ان کے انتظار میں وہاں پر تیار جیسے بیٹھے ہیں۔ یہ ان سے احوال پرسی کرتے ہیں کہ بھئی کیا ماجرا ہے، آپ یہاں کیسے پھنس گئے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بحرین سے حضرت امام رضا کی زیارت کے لیے آئے تھے، جیسے ہی اس سرزمین طوس کے قریب پہنچے تو شدید برف میں ہم راستہ بھول گئے اور ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہم نے کس طرف سے حرم مطہر کی طرف جانا ہے۔ ایسا ایک عالم ہم پہ طاری ہوا کہ ہمیں اپنی حیات کے بقا اور استمرار پر شک ہونے لگا، لہٰذا ہم سب اپنی سواریوں سے نیچے اترے، سب نے ایک اجتماع کیا، جو ہمارے پاس قالین تھے ان قالینوں کو اپنے اوپر اوڑھا اور سب رونے لگے اور امام رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا سے توسل کرنے لگے۔ ہمارے کاروان میں ایک عالم، ایک صالح شخصیت موجود تھے، انہوں نے عالم رویا میں امام رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کو دیکھا اور امام نے ان کو کہا کہ گھبرائیں نہیں، میں نے حکم دے دیا ہے کہ حرم کے منار کے اوپر مشعل کو جلا دیں، لہٰذا تم لوگ اٹھو اور جہاں تمہیں مشعل جلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس سمت حرکت کرو۔ یہ عالم بھی بیدار ہوتے ہیں اور تمام اپنے ساتھ کاروان میں جو افراد موجود ہیں انہیں بھی بیدار کرتے ہیں کہ اٹھو اٹھو، وہاں پر جو مشعل جل رہی ہے، وہ جو لائٹ نظر آ رہی ہے، میں نے امام رضا کو خواب میں دیکھا ہے، انہوں نے حکم دیا ہے کہ ہم اس جانب حرکت کریں۔ تمام ہم ابھی تیار ہی ہوئے ہیں کہ ہم نے آپ کو آتے ہوئے دیکھا کہ آپ لوگ ہماری مدد کے لیے آ گئے ہیں۔ اور اس طرح سے حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا نے اپنے زائرین کو مرگ حتمی سے نجات دلائی۔ ہماری گفتگو کا جو تیسرا موضوع ہے وہ زائرین سے متعلق ضروری ہدایات جو اس سفر زیارت پر حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کے اس نگری میں اور اس سرزمین طوس میں، سرزمین خراسان میں اور ایران میں آتے ہیں، ان کو کن نقاط کی رعایت کرنی چاہیے، اس سفر زیارت پر انہیں کیا مشکلات ان کو پیش آ سکتی ہیں اور ان مشکلات کے حل کے لیے دفاتر قائد ملت جعفریہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آج اس سلسلے کی چھٹی گفتگو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں
حاضر ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے مشکلات کا تذکرہ کرتے چلیں اور احتیاطی تدابیر کو آپ کی خدمت میں بیان کروں تو وہ زائرین اور وہ قافلے سالار جو مشہد الرضا تشریف لاتے ہیں زیارت کے لیے، انہیں تاکید کی جاتی ہے کہ وہ ہوٹل لیتے وقت اور ہوٹل بک کراتے وقت ان افراد کے شر سے بچیں جو دلال ہیں اور کمیشن وصول کرتے ہیں۔ ایک کثیر تعداد ایسے افراد کی آج کل مقدس مقامات پر موجود ہے جو پہلے سے ہوٹل بک کر لیتے ہیں اور بعد میں زائرین کو پرافٹ پر وہ ہوٹل آگے اس کا کمرہ دیتے ہیں، یا کچھ ایسے بھی افراد ہیں کہ جو ہوٹل سے بھی کمیشن لیتے ہیں اس زائر کو ہوٹل تک منتقل کرنے میں، آپس میں 1% انہوں نے طے کر رکھی ہوتی ہے۔ لہٰذا وہ افراد کے جو باقاعدہ زیارت کے لیے آتے ہیں انہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اور یہ نہایت افسوس کی بات ہے کہ خدمت زائرین کے پاکیزہ ٹائٹل کے نیچے بعض منافع خور قسم کے افراد بھی آ چکے ہیں جو اس قسم کی نامناسب حرکت کرتے ہیں جس سے زائرین کو تکلیف پہنچتی ہے اور زائرین کو ایک تکلیف پہنچانے کا وہ سبب بنتے ہیں۔ لہٰذا ایسے میں زائر حضرات جو آ رہے ہیں، آج کل انٹرنیٹ کی سہولت ہے، جس ہوٹل کو انہوں نے بک کرانا ہے اس کا ریٹ وہ انٹرنیٹ پہ بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں اور خود ہوٹل کی مینجمنٹ سے بھی جا کر سوال کر سکتے ہیں کہ ہم نے یہ ہوٹل کتنے میں بک کیا ہے، یا آج کل باقاعدہ پیپر میں وہ دے دیتے ہیں، ایک رسید دے دیتے ہیں جس سے آپ کو کنفرم ہو جائے کہ ہمیں ہوٹل کتنے میں ملا ہے۔ دوسرا نقطہ جس کی طرف توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب زائرین محترم تشریف لاتے ہیں تو وہ رہائش کے لیے ان مقامات کا انتخاب کریں جسے باقاعدہ سرکاری طور پر ہوٹل یا زائرین کے قیام گاہ کی جگہ ڈکلیئر کر دیا گیا ہو، یعنی آپ باقاعدہ آفیشیل ہوٹل میں ٹھہریں، یا بعض ایسے گھر ہیں جنہیں حکومت نے پرمیشن دے رکھا ہے کہ وہ زائرین کو ٹھہرا سکتے ہیں۔ ان لوگوں کا باقاعدہ حکومت کی طرف سے چیک ہوتا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، کیسے زائرین ان کے پاس آتے ہیں اور زائرین کو کیا سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ لہٰذا کسی پرائیویٹ شخص کی طرف قیام کرنے سے بہتر ہے کہ آپ ایسی قیام گاہوں میں قیام کریں کہ جو اسی مقصد کے لیے باقاعدہ انتخاب ہو چکی ہیں اور حکومت ایران نے انہیں پرمیشن دے دی ہے۔ ایک موضوع جسے ہم مشاہدہ کرتے ہیں وہ ہے سفر زیارت کے دوران خریداری۔ اس سلسلے میں میں زائرین کو یہ نصیحت کروں گا کہ محترم آپ کا سفر زیارتی ہے، ایک مقدس سفر ہے، ایک معنوی سفر ہے، لہٰذا آپ اپنے اس سفر میں زیادہ وقت بازار میں وقت گزارنے سے بہتر ہے کہ آپ حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے حرم مطہر میں اپنا وقت گزاریں، چونکہ فلسفہ زیارت حقیقت میں یہی ہے کہ زائر آ کر مزور سے توسل کرے، یعنی امام معصوم سے توسل کرے، رابطہ برقرار کرے اور اس عقیدے پہ ہو کہ اشہد انک تشہد مقامی و تسمع کلامی و ترد سلامی، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا، آپ مجھے اور میرے مقام کو مشاہدہ کر رہے ہیں، میرے کلام کو سن رہے ہیں اور میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ لہٰذا امام رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کو زندہ اور حاضر جانتے ہوئے ان سے تکلم کرنا چاہیے، گفتگو کرنی چاہیے، معارف اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کو خود امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے اخذ کرنا چاہیے۔ لہٰذا ایسے میں زائر کو ایک معنوی رابطہ قائم کرنے کی ضرورت ہے، لیکن زائر متاسفانہ اس معنوی رابطے کے قیام کی نسبت بازاروں میں اور پارکوں میں اور تفریحی مقامات پر زیادہ گردش کرتے ہوئے مشاہدہ کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ سفر تجارتی نہیں ہے عزیزان محترم۔ آپ اپنے عزیز و اقارب کے لیے اگر کوئی تحفے، تحائف یا کوئی بھی چیز لے جانا چاہتے ہیں تو اسے آخری دن پر موکول کریں یا اسے اپنے ہی
شہر سے خریدیں، اضافی سامان اپنے لیے باندھنا خود آپ کے سفر میں آپ ہی کے لیے درد سر اور تکالیف کا باعث بنے گا۔ یقینی بات ہے جب آپ کے پاس سامان زیادہ ہوگا تو آپ اس سامان کو کسٹم سے بچانے کے لیے، حکومتی افراد سے بچانے کے لیے، حتیٰ کہ رشوت دینے کے لیے بھی بس اوقات لوگ تیار ہو جاتے ہیں تاکہ ان کا سامان بورڈنگ سے گزر جائے، ان کا سامان بارڈر سے گزر جائے اور کسی قسم کی مشکل نہ ہو۔ تو عزیزان محترم، آپ سفر زیارت پر آئے ہیں اور رشوت دینا ایک زائر کو زیب نہیں دیتا، لہٰذا احتیاط یہی ہے اور مناسب بھی یہی ہے کہ آپ خرید کو ترک کریں اور معنوی رابطہ قائم کریں۔ لہٰذا اپنے عزیز و اقارب کے لیے بہترین تحفہ جو آپ انہیں پہنچا سکتے ہیں وہ اس سفر کی معنویت ہے۔ لہٰذا اس سفر میں آپ اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے اموات کے لیے، ان کی نیابت میں بھی آپ زیارت کریں اور ان کی مغفرت کے لیے اور ان کے معرفت میں اضافے کے لیے امام رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے دعا کریں۔ لیکن پھر بھی اگر آپ خریداری کرنا چاہتے ہیں تو احتیاطی تدابیر کی رعایت کرنا یہ شرط عقل ہے، اور پہلے بھی ہم ایک گفتگو میں بیان کر چکے کہ ہمارے زائرین کو اکثر کرنسی کا علم نہیں ہوتا ہے، تو ایسے میں جب وہ دکان پر جاتے ہیں اور دکاندار انہیں کوئی جنس کی رقم بتاتا ہے تو وہ اپنی جیب میں جتنی بھی رقم ہوتی ہے وہ اٹھا کر اس دکاندار کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ ان میں سے جو نوٹ آپ نے انتخاب کرنا ہے وہ انتخاب کر لو۔ عزیزان، یہ شاپنگ کا طریقہ نہیں ہے اور احتیاط کے مطابق بھی نہیں ہے۔ اس طرح آپ کی کرنسی گم ہونے کا بھی خطرہ ہے اور آپ کو وہ دکاندار دھوکہ بھی دے سکتا ہے، اور اکثر ایسے ہی واقعات پیش آتے ہیں کہ زائر کو علم نہیں ہوتا، 1000 کی چیز 10,000 میں لے لیتا ہے، 10,000 کی چیز 1,00,000 میں لے لیتا ہے، چونکہ اسے کرنسی کا علم ہی نہیں ہے۔ لہٰذا ایسے میں زائر کو سب سے پہلے جب وہ ایران آتا ہے تو اسے ایران کی کرنسی سے آشنائی حاصل کرنے کے لیے اپنے قافلے سالار یا اپنے جاننے والے افراد سے اچھی طرح سے کرنسی کو سیکھ لینا چاہیے کہ ایران کی کرنسی یا عراق کی کرنسی اس کی کیا ویلیو ہے، کیسے بولی جاتی ہے، کیسے دکاندار کو دی جاتی ہے، اس کا حساب کتاب کیا ہے۔ لیکن اگر آپ کے لیے یہ چیز سیکھنا دشوار ہے تو ایسے میں آپ کسی گائیڈ کے ساتھ یا ایسے میں اپنے قافلہ سالار کے ساتھ جو ہے وہ ان دکانوں پر اور ان مقامات پر جا کر خریداری کر سکتے ہیں۔ میں یہاں پر عرض کرتا چلوں کہ دفتر قائد ملت جعفریہ اس سلسلے میں زائرین کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کرتا ہے، یعنی باقاعدہ مشہد مقدس میں قائد ملت جعفریہ کا دفتر نہ تو کسی کو ہوٹل کرا کے دیتا ہے، نہ کسی کو شاپنگ کرا کے دیتا ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی سہولت فراہم کرتا ہے۔ ہمارا زائرین سے رابطہ صرف اس صورت میں ہوتا ہے جب کوئی حادثہ پیش آئے یا خدا نخواستہ زائرین کو کسی قسم کی مشکل پیش آئے یا زائرین کے ویزے کی میعاد ختم ہو چکی ہو۔ لہٰذا اگر کوئی ہمارے قائد ملت جعفریہ کے دفاتر کے عنوان سے آپ کی خدمت میں ایسے کاموں کے لیے آئے اور آپ سے آ کر سوء استفادہ کرنے کی کوشش کرے تو فوراً آپ دفتر قائد ملت جعفریہ جس شہر میں بھی آپ موجود ہیں وہاں کے متعلقہ مسئولین سے رابطہ کریں، یا پاکستان میں خود مرکزی دفتر میں قائد ملت جعفریہ کو اس بات کی اطلاع دیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال آپ کے سفر کو بہتر کرے، بے خطر کرے، اور آپ اچھی طرح سے معنویت کے ساتھ حضرت امام رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا اور دیگر ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی زیارت کریں اور سالمیت کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ اپنے گھر میں واپس جائیں۔ ہماری دعا ہے کہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہماری اس گفتگو سے اور ہمارے زائرین کے اس سفر زیارتی سے راضی و خوشنود ہوں اور ان کے ظہور میں جلد از جلد تعجیل ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔